بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ویورز السلام علیکم۔ میرا نام امین ذکی ہے۔ یہ ویلاگ میں کر رہا ہوں، آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ آج ایک ہفتہ ہو گیا تقریباً پیکا آرڈیننس کے اوپر ایک ڈسکشن چل رہی ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ نہ اسمبلی میں بحث کرنے دے رہی ہے اور نہ سینٹ میں، آج بھی، اور نہ میڈیا کے جو نمائندے ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی ڈسکس نہیں کر رہے۔ لیکن اپنے طور پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ فیک نیوز کے لیے بنا رہے ہیں کہ جو فیک نیوز ہوگی اس کی یہ سزا ہوگی۔ اب فیک نیوز جو ہوتی ہے ظاہر وہ غلط چیز ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے، ایسے اٹھتی ہوئی خبر نہیں دینی چاہیے۔ لیکن پرابلم یہاں پہ یہ ہے ہمارے خاص کر پاکستان میں کہ ہر بندہ یا ہر پارٹی یا حکومت جو ہوتی ہے وہ تو بالکل مطلب اس کو جو خبر ناپسند ہے یا اس طرح کی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ غلط خبر ہے، یہ فیک نیوز ہے، اور اس کی سزا بھی تجویز کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے اوپر سینٹ میں اور میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ ڈسکشن ہونی چاہیے، ضرور اس کا توڑ تو ہونا چاہیے کہ فیک نیوز جو ہوتی ہے وہ نہیں مطلب ہونی چاہیے، لیکن یہ ایسے قانون نہیں بنا دینا چاہیے جب تک یہ کہ تمام پارٹیوں سے ڈسکشن نہیں ہوتی، اور خاص کر جو میڈیا کے سینئر لوگ ہیں، نمائندے ہیں، ان سے بات ہونی چاہیے۔ اس سے میں ایک اور بات بھی ساتھ آج کرنا چاہ رہا ہوں کہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے اندر یہ خاص کر میں اپنے جو پولیٹیکل ورکرز ہیں، میں بھی ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور پچھلے 30 سال سے میں تحریک انصاف کا ایک کارکن ہوں، سیکرٹری جنرل رہا ہوں پنجاب کا۔ تو میں یہ دیکھتا ہوں پارٹیوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جی وہ چیئرمین صاحب نے جو کہہ دیا بس وہ اوکے ہے، اپنی رائے نہیں لوگ دیتے، ڈرتے کہ چیئرمین صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ آج کل تو خاص کر یہ ایک پچھلے 2.5-3 سال سے میں پارٹی کے اندر دیکھ رہا ہوں یہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ جب میں بھی سی ای سی کا ممبر رہا ہوں بڑا عرصہ، عمران خان صاحب کے ساتھ اگر بحث کی جائے اور بتایا جائے کہ یہ بات اس طریقے سے ہے، وہ مائنڈ نہیں کرتے، وہ آپ سے بحث تو ضرور کریں گے کہ نہیں اس طرح کر لو، اس طرح ہو جائے، لیکن وہ اگر بات صحیح ہے تو وہ بات کو مانتے ہیں۔ یہ ہمارے پرانے ساتھی بھی جانتے ہیں، دوست بھی جانتے ہیں۔ لیکن آج کہ ہمارے جو لوگ آگے ہیں، قیادت جو آگے ہے، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ جو اصل معاملات باہر ہیں وہ جا کے انہیں ضرور بتائیں۔ یہ جس طرح مذاکرات اب رک گئے ہیں، لیکن یہ مذاکرات ہونے چاہیے تھا۔ میں پچھلے بھی اپنے ویلاگ میں کہہ چکا ہوں، ظاہر عمران خان صاحب کو میرا خیال ہے کہ صورتحال کا اتنا نالج نہیں ہے باہر کا، کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اتنے کارکن جیلوں کے اندر بند ہیں، اگر ہو سکتا ہے ہمارے مذاکرات سے بہت ساری ریلیکسیشنز ہمیں مل جائیں۔ اچھا، یہ صرف ہماری پارٹی میں نہیں، ہر پارٹی میں ہے۔ اگر حکومت جو کہتی ہے کہ جی فیک نیوز جو ہے یا پیکا آرڈیننس جو ہے یہ اس میں ہم کریں گے، بہت سارے مطلب امینڈمنٹ کریں گے، لیکن میں ان سے بھی کہنا چاہتا، ان کے پارٹی کے اندر بھی مطلب یہ کہ ون مین شو ہے، اور دوسری پارٹیوں کے اندر میں تمام پارٹیوں سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں آج کہ جس طریقے سے آپ پیکا آرڈیننس کی بات کر رہے ہیں، اپنی پارٹیوں کے اندر بھی آپ اختلاف رائے رکھنے والوں کو برداشت کریں۔ سیاسی کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے، اپنی کوئی رائے دینا چاہ رہا ہے، اس کی رائے کا احترام کریں اور اس کو رسپیکٹ دیں۔ یہ نہ کریں کہ ان کو اپنی پارٹی کے اندر اس کو سائیڈ لائن کر دیں، جو کہ کر دیا جاتا ہے، جس سے آپ نے دیکھا کئی سال نون لیگ جو ہے وہ رہی ہے، مشکلات میں رہی ہے، پیپلز پارٹی رہی ہے، اس میں یہی پرابلم تھے۔ اسی طرح تحریک انصاف کے اندر بھی جب یہ پرابلم آیا تو اس میں مطلب ہمیں پریشانی دیکھنی پڑی ہے، تمام پی ٹی آئی کو، تمام کارکنوں کو۔ لیکن اس وقت کی جو قیادت ہے ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ ضرور جا کے عمران خان صاحب سے آپ سیدھی بات کریں، طریقے سے بتائیں انہیں کہ یہ معاملات ہیں، آپ اس پہ سوچیں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان صاحب، ان کو جب آپ ریالٹی بتائیں گے نا کہ یہ ریئل تھنگز ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کا ساتھ دیں گے
اور وہ مطلب بات کو مانیں گے اور آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں گی، باہر آ کے آپ کو بھی مذاکرات کرنے میں اور کئی مسائل ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد حل ہو جائیں گے، ہمارے جو مشکلات ہیں پارٹی کی وہ حل ہو جائیں گی، اور پاکستان کے اندر ایک امن آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، امن آئے گا، معیشت بہتر ہوگی۔ اس وقت جس طرح کہ یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی بڑی مہنگائی نیچے آ گئی، مہنگائی تو مطلب اسی طرح ہے، غریب آدمی سے پوچھیں، جا کے مزدور سے پوچھیں، کسانوں سے پوچھیں کہ ان بیچاروں کو ان کا اپنی فصلوں کا ریٹ نہیں ملتا، وہ لیکن وہ مہنگی چیزیں خریدنے کے لیے انہیں پریشانی ہے، پریشان ہیں وہ۔ تو اس لیے یہ میری تمام کارکنوں سے، سیاسی کارکنوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو رائے دینا چاہتے ہیں آپ رائے دیں، آپ کسی خوف سے نہ ڈریں، آپ کوئی خوف نہ کریں، آپ کوئی آپ کو سائڈ لائن نہیں کرے گا، آپ اپنی رائے دیں پارٹیوں کے اندر۔ تمام پارٹیوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ کارکنوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی پارٹیوں کے اندر آپ اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ بس میں انہیں الفاظ کے ساتھ خدا حافظ کہتا ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو۔